چلیے بھائی، یہ جو شریعت کا علم ہے اس کے لیے کر کے جو بندہ سفر کرتا ہے اس کے کئی مقاصد ہیں اور اس کے کئی فوائد سے مستفید ہوتا ہے ایک طالب علم۔ ان مقاصد اور ان فوائد کو بتانے سے پہلے ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، کتنی عمدہ حدیث ہے۔ دیکھیں، یہ کتاب معلوم ہے آپ کو؟ کتاب العلم کس کی معلوم ہے؟ آپ کو معلوم ہے؟ ابو خیثمہ النسائی، معلوم ہے آپ کو؟ جانتے ہیں آپ لوگ؟ ابو خیثمہ النسائی، زہیر ابن حرب، امام بخاری امام مسلم وغیرہ کے استاذ ہیں۔ ابو خیثمہ النسائی، یہ امام نسائی کے علاقے کے ہیں اور امام نسائی سے پہلے کے ہیں۔ یہ بھی نسائی ہیں لیکن امام نسائی کو اس بستی کی نسبت سے زیادہ شہرت ملی۔ یہ کتاب دیکھ رہے، ایک چھوٹی سی کتاب لیکن مرجع کی حیثیت ہے۔ امام بخاری کے استاذ امام بخاری رحمہ اللہ، امام مسلم رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ سب جہابذہ، اللہ اکبر، یہ سب اہل علم نے اس کتاب کی طریق سے اپنی کتابوں میں روایتیں لے کر آئے ہیں۔ کتاب العلم دیکھنے میں چھوٹی کتاب، شیخ البانی کی تحقیق سے چھپی ہے رحمہ اللہ۔ اس میں ایک حدیث مبارکہ ہے، دیکھو آپ، اس میں ایک طالب علم کو علم کا جو نشہ جو ہوتا ہے اس کی توجہ دلائی گئی ہے۔ وہ جب تک نہیں ہوگا وہ طالب علم ہونے کی ایک لذت نہیں محسوس کرے گا وہ۔ یعنی ہم جو 8 سال جو مدرسے میں پڑھتے ہیں نا، میں بڑی صفائی سے بولتا ہوں، میں مجھے دل میں ایک اوپر وہ بالکل نہیں جچتی چیز ہو، صاف لفظوں میں کچھ باتیں ہو سکتی ہیں آپ کی دل آزاری کی باعث بن جائے۔ ہم جو 8 سال پڑھتے ہیں نا وہ ایک وقتی چیز ہے، وہ ہو سکتا ہے ہم نے 8 سال لگا لیے، پڑھ لیا ہم نے، ہمیں ہو سکتا ہے ہمارے ماں باپ نے پڑھا لیا ہو، یا ایک حرص ہوتی ہے کہ میں جو پڑھ لوں 8 سال، لیکن ایک علم کا ایک پہلو ہے، یہ زندگی کا کل حصہ نہیں۔ جو طالب علم صرف 8 سال پہ توجہ دیا اور ایک کاغذ کا ٹکڑا لے لیا، وہ علم کی لذت کبھی نہیں محسوس کرے گا، وہ کبھی نہیں محسوس کرے گا۔ اس کے بعد بھی زندگی بھر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے، اٹھنے کے ساتھ ہی وہ سوچے کہ میری کتاب کہاں گئی، کھانا کھانے جا رہے ہیں تو ہاتھ میں کتاب، واللہ سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ ہونا چاہیے جنون، تب جا کے علم کی لذت ملتی ہے، تب جا کے علماء کی سچی قدر معلوم ہوتی ہے۔ تبھی ایک آدمی کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس سب چیزیں دوسرے نمبر پر، کوئی اس کے مقابل نہیں، میرے پاس سب سے زیادہ یہ ہم وہ کہنے کی پوزیشن میں کیوں نہیں ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پاس ایک رسمی تعلیم، 8 سال جو پڑھ رہے نا، وہ جسے 4:15 تک پڑھ لیے تو بس ہو گیا ہمارے ختم آج کی کلاس، پھر مذاکرہ حال میں بیٹھ گئے تو ایک رسم، اس کے بعد ایک رسم، امتحانات میں ایک رسم، چھٹیوں میں کبھی کتاب نہیں، وہ طالب علم نہیں کہلا سکتا۔ وہ حقیقت بتا رہا ہوں میں آپ کو، وہ طالب علم نہیں بتلا سکتا، اس کے لیے وہ لفظ جچتا نہیں، اس کے لیے وہ طالب علم ہے۔ طالب علم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا ہر معاملہ، ہر چیز، ہر لمحہ، ہر پہلو وہ ایک ہی چیز سوچتا رہے، اب کیا پڑھوں، کیا کروں، کیسے کروں، صرف علم ہی کے ایک دائرے میں وہ گھومتا رہے، وہ ہر معاملہ، ہر قضیہ، اس کا لین دین، سب کچھ، تبھی جا کر کے اسے وہ چیز لذت وہ محسوس کر سکتا ہے، وہ تب جا کر کے اسے معلوم ہوگا کہ امام بخاری کون تھے، فلاں کون تھے، امام مسلم کون تھے، امام اہل سنہ احمد بن حنبل کون تھے، امام دار الہجرہ کون تھے، فلاں کون تھے، یہ سبھی اس کے احساس ہوگا اس کو۔ دیکھو میں حدیث جو سنانے جا رہا ہوں اسی لیے میں نے آپ کی یہ باتیں کہی ہیں، ورنہ جو طلبہ رسمی علوم جو پڑھتے ہیں نا، فراغت کے بعد پھر ایک کاروبار، ایک کمانا اور پھر گھر چلانے کی جو زندگی لگ جاتی ہے، ان کو یہ چیز واللہ کبھی لذت نہیں محسوس ہوتی ان کو۔ تو اسی لیے ایک طالب علم کے اندر یہ چیز ہونی چاہیے جو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو خیثمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدثنا جریر، یعنی جریر ابن عبد الحمید، بہت بڑی شخصیت، عن لیث عن مجاہد عن ابن عباس احسبه رفعه الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام مجاہد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرا یہ گمان ہے کہ وہ عبداللہ بن عباس نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے حوالے سے کہی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منہومان، منہوم انہما کہتے ہیں ہرس کو، لالچ کو، جو یعنی انسان کسی کی تلاش میں دیوانہ بن جائے، اس کے بغیر وہ رہ نہیں سکتا ہے، وہ ہوتا نہیں ایسے،
جو لوگ جس چیز کے جنون ہو جاتا ہے اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، اس شخص کو بولتے ہیں منہوم، آخری درجے کی دیوانگی. اب اسے وہ نہیں دے تو نہیں رہ سکتا، وہ یا ہو سکتا مر جائے، یا ہو سکتا کچھ نقصان دہ عمل کر دے، کچھ بھی کر سکتا ہے وہ، اس حد تک کا جنون، اس کو بولتے منہوم. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہومان، دو قسم کے لوگ ایسے ہیں، حریص لالچی لوگ، لا یقضی واحد منہا نحمتہ، جن کی لالچ تو کوئی چیز ختم نہیں کر سکتی. ان کی زندگی میں فیصلہ کن چیز کوئی نہیں ہو سکتی. آپ اتنا دے دے کہ اب چاہے اس کے لیے بس ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. منہوم فی طلب العلم لا یقضی نحمتہ ومنہوم فی طلب الدنیا لا یقضی نحمتہ. اب جو ہے ہماری زندگی کے بارے میں ہم خود فیصلہ کریں. ہماری زندگی کے بارے میں ہم خود فیصلہ کریں کہ جو ہے ہم طالب الدنیا ہے کہ طالب العلم ہے. طالب العلم ہے تو پھر علم کا جنون اس حد تک دیوانگی ہونی چاہیے کہ کوئی سامنے والا سوچے کہ اس کو سزا دینا ہو تو بس اس کی کتابوں پر ہی حملہ. یہ اس حد تک اسے خوش کرنا ہو تو کتابوں کے ذریعے سے ہی، دوسری چیز نہیں. اس کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرنا ہو تو پھر کتاب ہی. یہ آخری حد تک. اسحاق ابن راہویہ کو جانتے ہیں آپ لوگ؟ راہویہ نہیں تھے، ان کے والد کا نام تھا ابراہیم. ماشاءاللہ، ابراہیم نام تھا ان کے والد کا. لیکن وہ خراسان کے راستے میں مرو، وہاں پیدا ہوئے راستے میں. فارسی میں راستے کو بولتے ہیں. تو راستے میں پیدا ہوئے تو راہویہ کے نام سے معروف ہو گئے. آخری تک چڑھتے تھے اسحاق ابن راہویہ، مجھے راہویہ مت بولو، میرے والد کا نام ابراہیم. جتنا چڑھتے تھے اتنا ہی نام ان کے اوپر وہ لاگو ہو گیا. حتیٰ کہ ابن راہویہ بہت بڑی شخصیت، امام بخاری کے استاذ، بہت عظیم عالم دین. امام مزی لکھتے ہیں ان کے بارے میں تہذیب الکمال میں فی اسماء الرجال کہ دنیا کے بارے میں انہیں شد بدھ بھی نہیں معلوم، ابجد بھی نہیں معلوم، دنیا جانتے ہی نہیں تھے وہ. لیکن شریعت کے علم امامت کا درجہ، دنیا میں صفر، کچھ بھی نہیں معلوم ان کو. لیکن دیکھو نا سبحان اللہ، طالب الدنیا تھے وہ، طالب العلم تھے وہ، آخری تک جنون. وہ شادی شدہ تھے. ایک صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے پاس بڑی مقدار میں کتابیں تھیں، امام شافعی کی کتابیں وغیرہ سب. تو جب انتقال ہو گیا تو ان کی جو بیوہ کی جو خاتون تھی اس سے شادی کر لی. انہوں نے کہا کہ میرا مقصد شادی کا نہیں تھا، اس شادی کے ذریعے سے وہ ساری کتابیں مجھے مل جائیں گی. اس حد تک جنون، سبحان اللہ. دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، اسحاق ابن راہویہ، اسحاق ابن ابراہیم راہویہ رحمہ اللہ. تو یہ جو چیز ہے ایک طالب علم کے لیے آخری درجے تک. اب دیکھو صحابہ کے اندر واقعتاً ایسا تھا، اسی لیے اللہ نے انہیں اتنی عزت بخشا ان کو، رضی اللہ